إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مشاہدین و ناظرین کرام، سورہ بقرہ کے شروع سے قرآن کی عظمت کی تعریف کے بعد تین گروہوں کا ذکر جاری ہے۔ پہلا گروہ مومنین کے تھا، جس کا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ذکر کیا، ان کو بشارت دی۔ اولئکا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، اولئکا علی ھدی من ربہم واولئکا ھم المفلحون۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا، اور کافروں کے گناہوں کے سبب جو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور وہ بے توفیق ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے نتیجے اور ان کے ذکر کے آخر میں فرمایا فہم لا یؤمنون۔ اب وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لا سکتے، وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور اس حد تک جا چکے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور منافقین کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہم لا یہتدون، یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب تک انسان مخلص نہ ہو تب تک اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ مزید منافقین کی آج اسی درس کے اندر اور اسی مضمون پر، منافقین ہی کے مضمون پر اللہ رب العالمین نے دو مثالیں دی۔ مثالوں کے ذریعے منافقین کی خطورت کو اور خصلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نفاق بہت بری چیز ہے، اور منافق کس کیفیت میں رہتا ہے۔ مزید ان دو مثالوں سے میرے اور آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ منافق کتنا پھنسا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے، وہ مومنین کو مفسدین کہہ رہا تھا کل تک، جس طرح ہم نے سنا، اور مومنین کو بے وقوف کہہ رہا تھا، مومنین کو فسادی کہہ رہا تھا، سچے لوگوں کے اوپر وہ الزام تراشی کر رہا تھا۔ لیکن وہ ان مثالوں سے سمجھے وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ مومنین یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم، یہ بات یاد رکھو، وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، الی آخر پچھلی آیات بینات میں ہم سب نے جو ہے صحابہ کی یہ سمجھیں کہ اللہ کے پاس جو زکوٰۃ اس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو ان تمام عیوب سے مزکا کیا، تمام عیوب سے پاک گردانا، ان کے ایمان کا اعلان کیا، اور منافقین کو ہر طرح کے جواب اللہ رب العالمین نے دیے۔ اور رب الجلال احکم الحاکمین نے ہمیں اس چیز سے باخبر کیا کہ ہم صحابہ کے منہج کو لے کر چلیں، اور کبھی بھی منافقین کے راستے پر ہرگز نہ چلیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ان دو مثالوں کی شرح سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا تھا کہ نفاق اکبر اور نفاق اصغر، یہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفاق اکبر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس کی خطورت کو مثالوں کے ساتھ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق اکبر سے بھی بچائے، اصغر سے بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، امت مسلمہ کو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال رہ جائے گا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نفاق اصغر یہ ہے کہ ایک سچا مومن، پکا مومن، جو اسلام کے تئیں بالکل وفادار ہے، یعنی اللہ اور اس کے حکموں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے فرمان پر جان نچھاور کرنے والا ہے، سم و طاعت کا جذبہ ہے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ جو یہ
ان اعمال کا اور ان نشانیوں کا اور ان خصلتوں کا مرتکب ہوگا گویا وہ نفاق میں ہے، اسی لیے اس کو نفاق اصغر کہا گیا ہے۔ یہ بھی بری چیز ہے، چھوٹا نفاق ہو یا بڑا نفاق ہو دونوں گناہ ہیں، لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے، اللہ کے ہاں بھی معافی ہے، دنیا میں بھی انسان تائب ہو جائے اور رجوع کر لے اور اللہ رب العالمین بھی اس کو معاف کر دیں گے، اور رب الجلال احکم الحاکمین کی مشیت کے تحت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ منافق جو اسلام کے تئیں نفاق میں ہے، اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفاق میں ہیں، تو وہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس نفاق اصغر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ جو ہے احادیث مروی ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، نفاق کی، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹی بات بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کا پاسدار نہیں۔ وَإِذَا أُوتُوا مِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو امانت کی خیانت کرتا ہے۔ یہ نفاق ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ مومنون میں رب الجلال احکم الحاکمین نے مومنین کی صفت بتائی، اس میں یہ بتایا کہ وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ بات کے جہاں سچے ہوتے ہیں تو امانت کے پاسدار ہوتے ہیں، اور الی آخر۔ لہٰذا یہ مومن کی نشانیوں کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے یا خیانت کرے، اور اسی طرح سے ایک چوتھی بھی نشانی دوسری حدیث میں بیان کی جاتی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ بھی نفاق ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اب ہم آیت پر آتے ہیں، اصل موضوع پر آتے ہیں۔ نفاق کی خطورت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں بیان کی۔ پہلی مثالوں کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جو آگ جلائے، فلما اضاءت، جب وہ آگ روشن ہو جائے، ما حولہ، اس کے ارد گرد، آگ کے ارد گرد کی چیزیں دکھنے لگیں۔ آگ روشن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کم سے کم چھوٹی سی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو، وہاں پر جو ہے دکھنے لگتا ہے بھائی کیا ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے۔ ہاں، دکھنے کے بعد آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے نہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، میں آرام سے یہاں بیٹھ کے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ روشنی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ رب العالمین کیا کرتے کہ وہ روشنی کو بجھا دیتے، اس نور کو بجھا دیتے، وترکہم فی الظلمات، اور اس شخص کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے، لا یبصرون، دیکھ نہیں سکتا۔ پھر یہ منافق کی نشانی ہے۔ گویا یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو منافقین کے 2 ٹولے ہو گئے۔ یہ پہلے ٹولے کا، پہلے گروہ کا واقعہ چل رہا ہے، اس کو مثال کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، ان کی زندگی میں روشنی آئی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی ان کے درمیان موجودگی، یہ سب کا سب نور تھا جو اللہ نے ان کو دیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، ان پر حلال حرام واضح ہونے کے بعد، ان پر شریعت مطہرہ واضح ہونے کے بعد، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ گویا اپنے آپ کو لے کر پھر جو ہے اندھیرے میں اور تاریک میں اپنے آپ کو دھکیل دیا۔ اب وہ تاریکی ایسی ہے، اب ان کو حق دکھ نہیں رہا۔ اگر وہ ثابت قدم رہتے تو اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب انہوں نے ثابت قدمی نہیں کی، بلکہ ان کی لالچیں اور جو چیزیں ان کو پیچھے، ان کی خواہش پرستی، ان کی لالچیں ان کو پیچھے کھینچنے لگیں، پھر وہ پیچھے چلے گئے اور یہاں پر بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ رہنے لگے۔ تو اس کی مثال یہی ہوئی، کلمہ پڑھا تھا، زندگی میں روشنی آئی تھی، لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، دل کو پاک صاف نہیں کیا، لہذا دوبارہ وہ اسی اندھیرے میں جا گرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹ سکتے۔ اب وہ ان کی کیفیت اگر سمجھنی ہے، سمجھ لیجئے کہ ان کے کانوں سے حق اب ان کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اور زبان سے حق ادا نہیں ہو پائے گا، آنکھوں سے حق دیکھ نہیں پائیں گے، اب وہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ ان کی کیفیت اب ایسی ہو چکی ہے، یہ منافق کی کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب مدینہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور تشریف لائے تو کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ فوری کیا ہو گئے کہ پلٹ گئے، ان کے دلوں میں نفاق آ گیا، اور ان کی مثال پھر اس شخص کی سی دی گئی جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، روشنی کے ساتھ اس کو جو بھی اس کے ارد گرد جہاں جتنی اس کو روشنی ضرورت تھی، جہاں اس کو اس روشنی سے فائدہ مل سکتا تھا اتنا اس کو ملنا شروع ہوا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ دفعتاً اس سے پیچھے پلٹ گیا تو وہ روشنی اس کی زندگی سے ختم ہو گئی اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ رہی بات جو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ رب العالمین فرماتے کہ پھر اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا۔ جو تاریکی ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اندھیرے ہیں، اس کا انجام اندھیرا ہے اور یہ خود اندھیرا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ذرہ برابر بھی ہدایت کی بات یا ذرہ برابر بھی روشنی کی بات اور خیر کی بات ہرگز نہیں۔ جب قرآن کسی چیز کو تاریک کہہ دے گویا اس میں کوئی خیر نہیں رہتی ہے، کوئی خیر نہیں رہتی۔ یہ پہلا گروہ تھا۔ اب دوسرا گروہ، اس کی مثال بھی بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی منافقین کا گروہ تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا پھر ان کی مثال او کا صیبن، صیبن کہتے ہیں بارش، او کا صیبن، یا پھر ان کی اس دوسرے گروہ کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برسے، فیہ ظلمات، اب اس بارش کے وقت میں سخت قسم کا اندھیرا ہو، ورعد، اور کڑک ہو، یعنی آوازیں ہوں اس کے اندر سخت سخت قسم کی، ڈرنے لگے انسان، وبرق، اور بجلی ہو۔ اب یہ جو منافق شخص ہے یہ کیا کرنے لگے کہ بچنے کی تدبیریں سوچنے لگے، ہوشیار، وہاں پر بھی ہوشیاری دکھانے لگے، اب یہاں پر بھی توبہ کی توفیق نہیں اس کو مل رہی۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر موت سے بچنے کی، موت سے خوف کرتے ہوئے، موت سے بچنے کے لیے اور اس سے موت سے ڈرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ آواز ایسا نہ ہو کہ اس کو دل کو اچک لے، اس کا دل گر جائے، یا پھر جو بجلی چمک رہی ہے وہ اس کی آنکھوں کو اوندے، یعنی نابینا کر دے، اس کی بینائی کو اچک لے، الی آخر۔ اس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ آیات کی طرف غور کیجیے۔ اللہ فرماتے یا پھر ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ آسمانوں سے بارش برسے، اس میں اندھیرا ہو، اور جو لوگ بارشوں کو برستے ہوئے، تیز دھند آندھیوں میں برستے ہوئے دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی جو ہے بارشیں سختی کی رہتی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش کا وقت ہوتا، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بہت گھبراتے پیارے نبی علیہ السلام اور چکر لگانے لگ جاتے جب تک کہ بارش پیاری پیاری نہ برسنے لگ جائے، اور جب بارش برستی تو اس کو اپنے ہاتھ پہ لیتے اور اپنے گردن کی اس جگہ جس کو ہم گدی کہتے ہیں یہاں پہ ملتے، یا پھر خود آگے ہوتے اور یہاں پر بارش برستی تو پیارے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، الہی نفع بخش بارش ہمیں عطا کر دے، نفع بخش بارش ہمیں عطا کر دے، الی آخر۔ تو میرے بھائیوں مجھے یہ کہنا ہے کہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں کی مثال پھر ایسی ہے کہ جو آسمانوں سے بارش برسے، اس میں اندھیرا ہو، اس میں کڑک ہو اور بجلی ہو، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیں اس کڑک کی وجہ سے اور موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور یہ منافق، یہ کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح گھیرنے والا ہے، بالکل بچ نہیں سکتے، اور اس قسم کے سخت عذاب کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ پھر رب الجلال نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ یہ جو بجلی ہے یہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ روشنی تھوڑی سی کڑک وہ بجلی کی نکلتی، مشوا فیہ، اس میں وہ چلتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود ہیں، قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، ان روشنیوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس ہدایت سے، اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس میں وہ چل سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو یہ روشنی عطا کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے اندر نفاق کو، کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پھر جب وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، نہ آگے چل سکتے نہ پیچھے چل سکتے۔ یہ ہے منافق،
कितनी होशियारी करेगा, कौन कौन से अजाब से बचेगा, किस किस जगह से बचेगा। कितनी कितनी मिसालें रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने दे दी। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला चाहे तो जो नियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनने की कानों की दी है और जो देखने की दी है, इन दोनों को सल्ब कर ले, छीन ले। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन हर चीज़ पर कादिर है, अपनी नियामतों को छीनने पर कादिर है। जो शख्स उन नियामतों को सही इस्तेमाल नहीं करता, मुनाफिक को डरना चाहिए और मुनाफिक को इन आयात बय्यिनात से सबक हासिल करना चाहिए, इन मिसालों पर गौर करना चाहिए कि कहीं पर भी वो इस लापरवाही का, इस खुशफहमी का, खुश गुमाने का शिकार ना हो कि मैं बहुत होशियार हूँ और मैं किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। हकीकत में वो खुद फंसा हुआ है, किसी भी तरफ उसको जाने का कोई रास्ता नहीं है। और जब जब भी उसकी हकीकत सामने आती है, सिवाय उसके नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई और पस्ती के और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, इख्तिसार के साथ, क्योंकि इसके बाद दूसरा मौजू इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा, वो कल के दर्स में भी इज़्निल्लाह पढ़ेंगे। आज इस दर्स का खुलासा करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इब्तिदाई मरहले में आज ये हमारा चौथा दर्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो रहा है, किस्त है ये। और हमने मोमिनीन और मुत्तकीन की सिफ़ात को पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने उन्हें हिदायत की और कामयाबी की ज़मानत देते हुए फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फिर दूसरे गिरोह का जिक्र हुआ सूरह बकरा के शुरू की आयत में। वो काफिर लोग थे। सूरह आयत नंबर 6 और 7 में रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने उनके अड़ियलपन की वजह से और गुनाहों में लथपथ होने की वजह से प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया था कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग पड़ जाता है। जब वो तौबा करता है तो वो धुल जाता है, अगर नहीं करता तो मुसलसल करता रहता है। फिर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके दिल पर जंग लग जाता है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी थी, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। लोगों खबरदार हो जाओ, उनके दिलों पर अब जंग लग चुका है इस चीज़ के बाइस के वो अमल करते थे। मैंने वहाँ अमली गोशे में बताया था हमें अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए और गुनाह के बाद हमेशा नेकी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के दस्तूर है इन्नल हसनात युज़हिबना अस्सय्यात, नेकियां बुराइयों को ख़त्म करती हैं। गुनाह करता है इंसान, वो बड़ा भी छोटा भी, आलिम भी जाहिल भी, कोई भी कर सकता है, बशर है, बशरी तकाजे में गुनाह है, कोई बरी नहीं है उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को आप ज़की मत बनाओ, ये ना कहो जनाब मैं गुनहगार नहीं और मेरी गलती है ही नहीं है। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, रब जिसको पाक करना चाहे वही पाक हो सकता है, बाकी हम में से हर कोई गुनहगार है। लिहाजा जो है गुनाह के बाद नेकी करना और गुनाह की तरफ वापस पलट कर ना आना, ये मोमिन की शान है। फिर उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र हुआ और मुनाफिकीन की खसलतों, और फिर मुनाफिकीन के मज़ीद चेहरे को बेनकाब करने के लिए इन दो मिसालों को आज हमने समाप्त किया। अमली गोशे में मेरे भाइयों और बहनों ये बात अहम है कि अपनी घर के अंदर तफसीर को उठाकर कुरान की मिसालों पर गौर कीजिए, और खुसूसन इस मिसाल पर किस तरह अल्लाह ताला एक मौजू को और एक खुतूरत को वाज़ेह करने के लिए, किसी भी बुरे अंजाम से बाखबर करने के लिए किस किस तरह एक इंसान को समझाते हैं। समझाने के जो बहुत सारे तरीक़े हैं, उनमें एक बड़ा तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का है, और वो हुक्म करने का अहल है, इसलिए वो हुक्म करता है। फिर रब्बुल जलाल उस बात को समझाने के लिए किसस को हमारे सामने रखते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसालों को हमारे सामने रखते हैं। फिर रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन हमें अपने एक किसी भी शख्स को जिसको उसूल तरगीब व तरहीब कहा जाता है, खुतूरत से बाखबर करके गुनहगार को जहन्नुम की वईदें सुनाते हैं, और अच्छे अशखास को और नेकी करने वालों को जन्नत की बशारतें। ये 4-5 तरीक़ों से अल्लाह ताला एक बंदे को समझाते हैं ताकि वो रुजू कर ले, वो पीछे पलट आए। सबसे पहला अमली गोशा है कि आप मिसाल के क्या फ़ायदे होते हैं। कुरान में जो मिसाल बयान की गई है वो ये मिसाल लीजिए या कोई दूसरी मिसाल, देखिए बंदे को रब्बुल जलाल किस तरह समझा रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा अमली गोशे में एक बड़ी चीज़ वो ये है कि अल्लाह ताला की अजीम नियामतों में से एक नियामत है नूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नियामतों में से एक बड़ी नियामत है नूर।
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی، ہمارے جسم اور ہمارے اعضاء میں نور کو باقی رکھے۔ ذہب اللہ بنورہم، منافقین کو سزا کیا دی گئی کہ ان کی زندگی سے نور کو چھین لیا گیا۔ آنکھیں ہیں لیکن اس کی اصل جو بصارت، جو کام کرنے والی چیز ہے وہ ختم کر دی گئی۔ کان جو سننے والی چیز ہیں، اس کے اصل جو چیز تھی بس جو سننے والی، وہ ختم کر دی گئی۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک عظیم دعا میں، بعض محدثین کہتے ہیں کہ 2 سنتیں فجر کی پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، وضو کر کے مسجد کو آتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ وہ دعا اس طرح سے تھی، اللہم ارزقنی نورا، اللہم ارزقنی نورا، اور دوسری جگہ اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی عینی نورا وفی دمی نورا وفی قلبی نورا اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ دعا جا کر حسن المسلم اور دوسری حدیث کی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہاں جا کر دیکھ لیجئے، خود بھی یاد کیجئے، بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ہمیں بری بیماریوں سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے بچا کے رکھے۔ ہمیں اور آپ ہماری نسل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک توحید پر رکھے اور سنت پر رکھے۔ اللہ اپنا مطیع اور اپنے نبی علیہ السلام کا مطیع بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔